بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 کے اندر غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ حنین وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تھوڑا سا میں غزوہ حنین کے بارے میں بتا دوں آپ کو، اس کے بعد اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ غزوہ حنین جب ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان بہت زیادہ خوش تھے، اور مسلمان اترا رہے تھے اس بات سے کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے اندر تکبر آ گیا یا ان کے اندر کوئی اور چیز آ گئی، نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا لفظ میں استعمال کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ حسنات الابرار سیئات المقربین کہ جو دور کے لوگ ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں، اگر وہی اعمال قریب کے رہنے والے لوگ کریں تو وہ برائیوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پلڑا پلٹ دیا اور مسلمانوں کو شروع میں شکست ہونے لگی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن پاک کے اندر، آیت کی تشریح میں بھی موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو طاقت دی، ان کے اوپر سکینہ نازل کیا اور ایسا لشکر اتارا جسے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو جو جنگیں ہیں یہ ان کا دار و مدار تعداد کے اوپر نہیں ہے، کثرت کے اوپر نہیں ہے۔ آج اگر فلسطین اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے، یا یوں کہہ لو کہ اسرائیل تو صرف نام استعمال ہو رہا ہے، ساری کفریہ طاقت کے سامنے فلسطین اگر کھڑا ہے تو یہ فلسطین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے۔ اسی غزوہ حنین کی جو آیتیں ہیں اسی کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ فتح ہے یہ کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کو دیکھتے ہیں، ایمان کی طاقت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح غزوہ حنین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی مدد آج بھی امت محمدیہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی وہ مدد اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال کے وقت حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں ہمیشہ تیری امت کے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیری امت کی مدد کروں گا، تیری امت کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آج کوئی اللہ کو اپنانے والا تو ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا تو ہو، اللہ کو پہچاننے والا تو ہو۔ دیکھیں پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے یا نہیں آتی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے آج فلسطین کے مجاہدین، گنتی کے ہیں کس طرح وہ ساری دنیا کی کفریہ طاقت کے سامنے کھڑے ہیں، ڈٹے کھڑے ہیں، اور انہیں ناک و چنے چبوا رہے ہیں، لوہے کے چنے انہیں چبوا رہے ہیں، اور جن چیزوں کا وہ بڑے دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری یہ چیزیں تباہ نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہے، اور کس طرح ان کی ساری چیزیں تباہ و نیست و نابود ہو رہی ہیں، تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کی کس طرح مجاہدین کو اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت زیادہ مدد فرمائی، بہت جگہوں پر مدد فرمائی، اور یوم حنین میں بھی مدد فرمائی۔ جب کیا کر رہے تھے تم؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ،
جب تمہاری کثرت نے تمہیں بہت زیادہ فخر کے اندر ڈال دیا، جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہارے دلوں کے اندر یہ ڈال دیا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری کثرت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکی اور کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، جیسے آج فلسطین کو چھوڑ کر دوسرے امت مسلمہ دیکھ لو کس طرح زمین ہمارے اوپر تنگ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ میں ایمان کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ہمارا ایمان ہی ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان مکمل اور پختہ ہے تو ہمیں کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی، اطمینان، سکون دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو سب سے بڑی چیز ہے، اور مومنوں کے اوپر بھی، مومنوں کے دلوں پہ بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے وانزل جنودا، اور ایسا لشکر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے لم تروہا، جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور اس لشکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اس لشکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو نیست و نابود کیا۔ اس لشکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جس طرح غزوہ بدر میں، جس طرح غزوہ احد میں، جس طرح غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر اتارے اور اتار کر کافروں کو نیست و نابود کیا، اور یہ لشکر آج بھی تیار ہے۔ کوئی ایمان والا کھڑا تو ہو، کوئی ایمان والا آگے تو آئے، کوئی ایمان والا ایمان پر عمل پیرا ہونے والا تو ہو۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ لقمہ بھی حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، اور کافروں کا تو یہی بدلہ ہے، یہی سزا ہے، یہی جزا ہے، اور کافروں کو مل کر رہے گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آئیں، قرآن کی طرف لوٹ آئیں، اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں، اپنے اسلام کی طرف لوٹ آئیں، اپنے اسلاف کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔